حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جس دن مسلمان ہوئے نا، آپ نے کلمہ اسلام پڑھا۔ آپ کے کلمہ پڑھنے کا واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ جب کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دار الندوہ کے اندر میٹنگ کی، اور میٹنگ کے اندر یہ بات طے ہوئی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ صفحہ ہستی سے مٹانا ہے، آپ کو معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد ختم کرنا ہے، آپ کو شہید کرنا ہے۔ مشورے مختلف قسم کے آ رہے تھے۔ ایک مشورہ یہ بھی آیا کہ نبی پاک کو علاقے سے نکال دو، یہ کسی اور علاقے میں چلے جائیں، مکہ کو چھوڑ دیں۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر نبی پاک نے مکہ کو چھوڑ دیا، جس علاقے میں جائیں گے وہیں پر ان کے دیوانے پیدا ہو جائیں گے، یہ اکیلے پھر بھی نہیں بیٹھیں گے، ان کے دیوانے پروانے مستانے، ان کے چاہنے والے، ان سے پیار کرنے والے وہاں بھی پیدا ہو جائیں گے، یہ اکیلے وہاں بھی نہیں رہیں گے، لہذا جلا وطن کرنا بھی بے سود ہے۔ کسی نے کہا کہ انہیں جیل کے اندر بند کر دو، جیل کے اندر رہیں گے، مکہ کے اندر یہ نئے خدا کی تبلیغ کر رہے ہیں، یہ سلسلہ بند ہو جائے گا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ قید بھی نہ کرو، اگر قید کرو گے تو یہ قیدیوں کو اپنا بنا لیں گے، جیل والے ان کے دیوانے ہو جائیں گے، پروانے ہو جائیں گے، لہذا قید کرنا بھی بے سود ہے، جیل کے اندر بند کرنا، جیل میں ڈالنا، یہ بھی کوئی ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ دار الندوہ کا دروازہ تھا بند، اتنے میں دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا نا تو ابو جہل نے کہا دروازہ نہیں کھولنا، پہلے نام پوچھنا ہے۔ بندہ گیا، اس نے نام پوچھا، باہر سے آواز آئی میں فلاں ہوں۔ ابو جہل کو بتایا گیا، چونکہ ابو جہل سردار تھا، وہ پورے اس اجلاس کی جو ہے وہ قیادت کر رہا تھا، سربراہی کر رہا تھا۔ دار الندوہ ایک مقام تھا جس دار الندوہ میں میٹنگ ہو رہی تھی، نبی پاک کے خلاف اجلاس ہو رہا تھا۔ اب اس بندے نے جب نام بتایا نا تو ابو جہل کو بتایا گیا، ابو جہل نے کہا ٹھیک ہے، اس نام کا بندہ نبی کا وفادار نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا خیر خواہ ہے، دروازہ کھولو، اسے اندر آنے دو۔ جب دروازہ کھول دیا گیا اور وہ اندر آ گیا تو اس کے سامنے ساری آراء رکھی گئی بھی، فلاں کی یہ رائے ہے، فلاں کی یہ رائے ہے، کوئی کہتا ہے جلا وطن کر دو، کوئی کہتا ہے انہیں جو ہے نا قید کر دو، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ کچھ نے یہ بھی کہا کہ انہیں معاذ اللہ شہید کر دو، اور شہید کرنے میں چند قبیلے شریک ہو جائیں، چند بستیاں شریک ہو جائیں، فلاں بستی کے کچھ لوگ، فلاں بستی کے، فلاں بستی کے، فلاں قبیلے کے، فلاں قبیلے کے، اس طرح 8-10 بندے ہو جائیں گے نا مختلف قبیلوں کے، تھوڑی تھوڑی دیت آ جائے گی تو ہم قریش کو دیت ادا کر دیں گے، نبی پاک کے ورثاء کو دیت ادا کر دیں گے، تھوڑی تھوڑی دیت آئے گی، اس طرح سارے مل کے جو ہے دیت ادا کر دیں گے، بس کام بھی پورا ہو جائے گا، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری، نبی کا کام تمام کرو۔ پھر اس جو باہر سے آنے والا تھا نا، جس نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا، اس نے کہا یہ مشورہ بالکل ٹھیک ہے، نبی کو قتل کر دو، شہید کر دو، لہذا یہ معاملہ بالکل ٹھیک ہے، اس طرح سیٹ ہو جائے گا۔ اب کہا بھئی کون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرے؟ دار الندوہ کے اندر اعلان ہو گیا۔ دار الندوہ میں ایک شخص بیٹھا تھا جس کا نام تھا عمر۔ عمر کھڑا ہو گیا، یہ بڑا جذباتی جوان تھا، بڑا جوشیلا، بڑا غسیلا۔ عمر نے کہا میں جاتا ہوں نبی کا کام تمام کرنے۔ کہا تیرے ساتھ اور کون کون جانے کو تیار ہیں، کتنے بندے آپ کو چاہیے؟ عمر نے کہا کوئی نہ جائے، اکیلا عمر جاتا ہے، اکیلا عمر جاتا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اس کام کے لیے عمر نے کہا میں جاتا ہوں۔ عمر نے تلوار ہاتھ میں اٹھائی، بڑے جوش و غضب کے ساتھ جا رہا تھا۔ راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ ملے، یہ مسلمان ہو چکے تھے۔ آپ نے فرمایا عمر خیر ہے، آج جوش جذبہ ہے، آج بڑا غصہ ہے، آج بڑے جلال کے اندر ہو۔ عمر نے کہا تمہیں نہیں پتا وہ محمد عربی نے نیا دین کا اعلان کیا ہے اور ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، آج ان کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت نعیم نے کہا ارے عمر ان کی خبر بعد میں لینا، پہلے اپنے گھر کی خبر لے، پہلے اپنے گھر کی خبر لے۔ اس نے کہا کیوں، میرے گھر کو کیا ہو گیا ہے، میں اپنے گھر کی خبر لوں؟ کہا گھر کی خبر تو لینا، تیرا بہنوئی سعید بن زید اور تیری بہن فاطمہ وہ تو کلمہ پڑھ کے محمد عربی کے غلام بن چکے ہیں، وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ عمر نے کہا ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا بالکل سچی بات ہے۔ اس نے کہا نعیم سن لے، اگر بات ہوئی نا جھوٹی تیرا سر قلم کر دوں گا۔ نعیم نے کہا بالکل تو مجھے مار دینا، پہلے اپنے گھر کی خبر لے۔ عمر ادھر جا رہے تھے نا،
دار ارکم کی طرف. اب راستہ بدل گیا, اب رخ بدل گیا, عمر ادھر چلے گئے بہنوئی کے گھر. جب گئے نا دروازے پر پہنچے, کان لگا کر سنا, بڑی مترنم, بڑی سریلی تے بڑی پیاری کسی کلام کے پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہیں. عمر نے دروازے پہ دستک دی, عمر نے دروازے پہ دی نا دستک دی, پتہ چلا کہ عمر ہے. عمر کے دھڑکے سے پتہ لگ گیا کہ عمر آ گیا ہے جاہ جلال کے ساتھ, شاید یہ ہمیں کوئی نقصان پہنچائے. حضرت عمر کا جلال دیکھ کرنا, ان کو جو تعلیم دے رہے تھے وہ نبی پاک کے صحابی تھے, حضرت خباب ابن الارت. حضرت خباب ابن الارت جو ہے وہ اندر کمرے میں چلے گئے, دروازہ کھولا گیا, عمر آ گئے, بہن اور بہنوئی سامنے بیٹھے ہیں. پوچھا کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا اللہ کا کلام پڑھ رہے تھے. کہا یہ کون سا اللہ کا کلام ہے؟ کہا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. کہا کہ کیا تم نے دین بدل لیا, تم بے دین ہو گئے ہو؟ حضرت سعید بن زید اور آپ کی بہن فاطمہ نے کہا عمر ہم نے دین بدلا نہیں, ہم نے صحیح دین حاصل کیا ہے. ہم نے ازلی ابدی حقیقی دین کو حاصل کیا ہے. ہمیں تو پتہ ہی اب چلا ہے کہ حق کیا ہوتا ہے, سچ کیا ہوتا ہے. سچا اور حقیقی دین تو ملا ہی اب ہے. بہنوئی سامنے کھڑے تھے, اس نے کہا عمر جو تو کرتا ہے کر لے, ہم نے بس نبی پاک کا دامن پکڑ لیا ہے, ہم حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے. عمر غصے میں آئے, ایسے تھپڑ مارا نا, چونکہ بڑے مضبوط جوان تھے. سعید بن زید آپ کے بہنوئی زمین پر گر گئے اور عمر جا کر سینے پر بیٹھ گیا اور آپ کو رگڑے دے رہا ہے. آپ کی بہن فاطمہ آگے ہوئیں اور کہا عمر خدا تیرا ستیہ ناز کرے, یہ تو کیا کر رہا ہے؟ چھوڑنا میرے شوہر کو, کیا تو سزا دے رہا ہے, کیا تکلیف پہنچا رہا ہے, کیا تو ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے؟ حضرت عمر جلال میں تھے, بہن کو تھپڑ مارا, وہ ایسے نیچے گری نا, ان کا سر لگا پتھر پر تو ان کا سر پھٹ گیا, زخمی ہو گیا, ان کا خون بہنے لگا. حضرت عمر نے دیکھا نا کہ بہن کے جسم سے خون بہ رہا ہے, دل پسیج گیا, دل نرم ہوا, آگے ہوئے, کہ کیا ماجرا ہے, تم نبی کا کلمہ کیوں نہیں چھوڑتے ہو, حضور کا دین کیوں نہیں چھوڑتے ہو؟ بہن اور بہنوئی دونوں کہنے لگے عمر تو جتنا مارنا چاہتا ہے مار لے, ہمیں مار دے, جان ختم کر دے, پر سن جب جان نکل رہی ہوگی اور آخری سانس ہوگی, آخری سانس کے وقت بھی ہماری زبان پر یہی ہوگا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ہم کلمہ نہیں چھوڑیں گے, ہم حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے, تو مارنا چاہتا ہے مار دے. عمر نے دیکھا نا بڑی استقامت ہے, بڑے ڈٹے ہوئے ہیں, استقامت کا پہاڑ بنے ہوئے ہیں. حضرت عمر نے کہا اچھا وہ جو کلام پڑھ رہے تھے مجھے دکھاؤ. آپ کی بہن نے کہا تو پلید ہے, وہ کلام پاک ہے, تیرے ہاتھ میں نہیں دے سکتے. عمر نے کہا اچھا اپنے ہاتھ میں رکھو اور پڑھو, اپنے ہاتھ میں رکھو اور پڑھو, مجھے سناؤ کیا لکھا ہوا ہے. آپ کی بہن فاطمہ نے اٹھایا قرآن کا وہ حصہ جس میں سورہ طٰہٰ تھی, سورہ طٰہٰ تھی. آپ نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت شروع فرمائی, بہن نے, بہن تلاوت کر رہی ہے, بھائی سن رہا ہے, حضرت عمر سماعت کر رہے ہیں. حضرت عمر سنتے بھی جا رہے ہیں, چہرے کے تیور بھی بدلتے جا رہے ہیں. ایک رنگ اترتا ہے تو دوسرا چڑھتا ہے, ایک چڑھتا ہے تو دوسرا اترتا ہے. سعید بن زید بھی دیکھ رہے ہیں, خباب ابن الارت اندر سے دیکھ رہے ہیں, عمر قرآن سن رہا ہے, عمر کی کایا پلٹ رہی ہے. پر آج تو جمعرات ہے, پیر والے دن نبی نے دعا بھی تو فرمائی تھی نا. جب عمر نے قرآن سنا نا تو قرآن کا اثر ہوا, دل بدل رہا ہے, انقلاب بپا ہو رہا ہے. عمر نے کہا یہ بتاؤ جس پہ یہ قرآن اترا ہے وہ ہے کہاں, وہ تمہارا نبی کہاں ہے, کس جگہ جلوہ گر ہے. خباب ابن الارت اندر سے دوڑتے ہوئے باہر آئے. آپ باہر آئے اور کہا عمر تجھے مبارک ہو, عمر تجھے مبارک ہو, مجھے لگتا ہے تو بھی کلمہ پڑھ لے گا. کیوں کہ آج تو نے قرآن سنا ہے, پیر والے دن میرے نبی نے دعا فرمائی تھی, اللہم اعز الاسلام بے عمر بن الخطاب, وفی روایت اخرى اللہم اید الاسلام بے عمر بن الخطاب, خاصتاً مولا عمر مجھے دے دے تاکہ دین کو عزت مل جائے. اے عمر, حضور کی دعا بھی رنگ لا رہی ہے.
میرے آقا نے بھی پیر والے دن دعا فرمائی تھی کہ عمر کو دین عطا فرما اور عمر کے ذریعے دین کو عزت عطا فرما. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد.